ہیلو ٹریڈر، آج ہم بٹ کوائن کی ویکلی چارٹ پہ جائیں گے اور آج آپ کو پیسہ کمانا سکھائیں گے۔ یہ جو ہمارے پاس ٹریڈنگ ہے، بی ٹی سی کا چارٹ ہے اور کرپٹو ٹریڈنگ ہے۔ کرپٹو ٹریڈنگ تھوڑی سی وولٹائل ہے، اس میں آپ کیسے انالیسس کر کے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ٹریڈ اوپن سے کرنے سے پہلے، ٹریڈنگ کرنے سے پہلے سیکھنا ہے۔ اگر آپ سیکھیں گے نہیں، آپ لرن نہیں کریں گے، آپ مکمل طور پہ اس مارکیٹ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ 100% میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لاس کریں گے۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی آن لائن ٹریڈنگ کرنے میں آئیں تو آپ اس کو لازمی سیکھیں، اس کے بارے میں ہر چیز سیکھیں، لرن کریں۔ دنیا میں اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی ایزی نہیں ملتی، آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بی ٹی سی کا ویکلی چارٹ پہ جاتے ہیں تو یہ اگر آپ اس کینڈل کو دیکھیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک پن بار کینڈل ہے جو کہ سپورٹس پہ بنی ہے۔ اگر اس طرح کی کینڈل بنے جس نے تمام طرح کی سیلرز جو آئے تھے اس کو بائنگز میں چینج کیا ہے، اس طرح کی سچویشنز کے اندر آپ کو ایک کینڈل ایسی چاہیے کہ جو ایک بگ بار کینڈل بنے۔ تو جو ہماری تھرڈ ویک کی جو کینڈل یہ بنی تھی وہ ایک ہماری بگ بار کینڈل بنی تھی۔ اس میں دیکھیں کہ ویکلی چارٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب مارکیٹ جو موسٹلی چانس ہے وہ بلش ہے۔ بلش کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کے اپ جانے کے چانس ہے، مارکیٹ اوپر کی طرف جا سکتی ہے۔ ویکلی چارٹ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، لیکن آپ صرف ایک ٹائم فریم پہ رہ کے انالیسس نہیں کر سکتے، آپ کو ہر ٹائم پہ جانا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہر ٹائم پہ کون کون سا پیریڈ بن رہا ہے، کون کون سی لیکوڈیٹی سویپ ہو رہی ہے اور آپ کی ٹریڈ کہاں سے بن رہی ہے، کیونکہ ہر ٹائم فریم ڈیفرنٹ فریم پہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس سے ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں ڈیلی چارٹ پہ جاتے ہیں تو ڈیلی چارٹ کے اندر جو ہمارے پاس سچویشنز بن رہی ہے، اگر ہم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے بینک آف ہوتے ہیں، تو آپ ان دونوں کینڈلز کو دیکھیں، سیٹرڈے اور سنڈے والی کینڈل، یہ اس میں بالکل بھی والیوم نہیں تھا۔ تو والیوم کب آئے گا؟ جب بینک آف آن ہوں گے، اور بینکس جب آن ہوں گے تو والیوم بہت سپیڈ سے اس کے ساتھ آئے گا، اور آپ کو تب ہی ٹریڈ کرنی چاہیے جب والیوم ہو، یعنی کہ منڈے سے آپ کو فرائیڈے تک ٹریڈ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ان دو کینڈلز کو آپ دیکھیں تو یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہ ہمیں چارٹ بتا رہا ہے کہ منڈے کو ہلکی سی سویپنگ ہو، ہلکی سی مارکیٹ ڈاؤن جائے، اور یہ جو میں نے آپ کو یہ لائن بتا رہا ہوں، یہ والی لائنز، یہ $61,403 کے اوپر یہ والی لائن کی اگر مارکیٹ آتی ہے تو ہمیں بہت چانس ہے کہ مارکیٹ ادھر سے واپس جائے، کیونکہ ہمارا جو آلریڈی ٹرینڈ ہے وہ اپ کی طرف ہے۔ اگر مارکیٹ کا ٹرینڈ اپ کی طرف ہے تو ہمیں موسٹلی چانس اپ کی ٹریڈ مل سکتی ہے۔ اگر مارکیٹ ادھر آتی ہے تو آپ بائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کنفرمیشن والا لیول ہے کہ آپ یہاں سے بٹ کوائن کو بائی کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں بہت اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے۔ اگر آپ مزید اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، آپ مزید اس میں ٹائم فریم کو چھوٹا کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ مارکیٹ سب سے پہلے کس کی طرف بیہیو کرے گی، سیل جائے گی یا بائی جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے 4H کا ٹائم فریم نکالا ہے، تو آپ 4H کے ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہ دیکھیں مارکیٹ کب سے کنسولیڈیٹ کر رہی ہے۔ میں ایک باکس بنانا چاہوں گا کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مارکیٹ تقریباً 2 دن سے کنسولیڈیٹ کر رہی ہے۔ اس باکس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کوئی فیصلہ نہیں کر رہی کہ مارکیٹ نے اپ جانا ہے یا مارکیٹ نے ڈاؤن جانا ہے، کیونکہ کنسولیڈیشن فیز کے اندر آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جو باکس ہے یہ اوپر کی طرف مکمل طور پہ ایک بلش کینڈل بنتی ہے 4H کی، تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں، اور اگر سیل کی کینڈل ڈاؤن کی طرف اس لائن سے نیچے ہیوی بگ بار بنتا ہے تو آپ سیل کی ٹریڈ لے سکتے ہیں، اور آپ سیل یہاں تک کر سکتے ہیں جو میں نے یہ ریڈ لائن ڈرا کی ہے۔
اگر ہم 4H پہ چلے جائیں تو 4H میں کیا سچویشن بن رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ 4H کے اندر بھی کنسولیڈیشن ہے، اور اگر منڈے کو جب آپ کی مارکیٹ اوپن ہوگی، بینک اوپن ہوگا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر مارکیٹ واپس آتی ہے ہمارے اس لیول پہ، میں آپ کو وہ لیول ڈرا کر کے بتا دیتا ہوں کہ اگر مارکیٹ ادھر آتی ہے تو آپ ادھر اس لیول پہ لازمی بائنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، بائنگ ایسے آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے بائنگ کرنے کے لیے چھوٹے ٹائم فریم پہ جانا ہے، آپ نے ادھر دیکھنا ہے کیا مارکیٹ میں سٹرکچر شفٹ ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں 1H کا میں نے اس ٹائم اوپن کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر مارکیٹ چھوٹے ٹائم فریم میں، جیسے کہ میں ابھی 5H کا ٹائم فریم اوپن کرتا ہوں، جی یہ 5 منٹ کا ٹائم فریم ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر مارکیٹ چھوٹے ٹائم فریم میں اس طرح بیہیو کرے آپ کے لیول کے جانے کے بعد، تو آپ تب بائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے بائی کیسے کرنا ہے؟ سوری، میں ایک پیٹرن دیکھ رہا ہوں، اگر وہ مل جاتا ہے تو میں اس سے آپ کو ڈرا کر کے بتا دیتا ہوں۔ چلیں ہم اس سے ہی ڈرا کر کے دیکھتے ہیں، ٹرینڈ لائن سے دیکھیں۔ اگر مارکیٹ آپ کے لیول پہ آتی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ تھوڑا سا آپ پل بیک کر کے دوبارہ اسی لیول کو سویپ کرتی ہے، سویپ کرنے کے بعد مارکیٹ اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ اسی لیول کو، اسی پل بیک کو بریک کرتی ہے۔ بریک کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس لیول پہ جا کے دیکھنا ہے کہ کوئی فیئر ویلیو گیپ ہے، یا ایک ایسی بگ بار کینڈل بننی چاہیے اس لیول پہ جا کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس پوائنٹ پہ مومنٹم آیا ہے، اس پوائنٹ پہ بائنگ ہوئی ہے، اس پوائنٹ پہ لوگوں نے بائی کیا ہے، اس پوائنٹ پہ لوگوں نے BTC کو بائی کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بہت اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے، لیکن آپ نے چھوٹے ٹائم فریم پہ جا کے لازمی کنفرمیشن کر لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح آپ نے رسک مینجمنٹ کرنا ہے، منی مینجمنٹ کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، آپ کا جتنا مرضی ایکسپیرینس ہے، آپ 3 ایئر ایکسپیرینس ہے ٹریڈنگ کے اندر، اگر آپ کا منی مینجمنٹ نہیں ہے، آپ کا رسک مینجمنٹ نہیں ہے، آپ نے ٹریڈ کو کس طرح لے کے چلنا ہے، تو آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپیرینس ٹریڈر اس میری بات کو سن کے ایگری ہوگا۔ آپ اگر نیو ہیں تو آپ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اس ٹریڈنگ میں اگر آپ کے پاس 4 ایئرز یا 5 ایئرز ہیں تو آپ اس مارکیٹ میں آئیں، اس مارکیٹ کو لرن کریں۔ اگر آپ کے پاس، آپ چاہتے ہیں کہ میں 6 منتھ میں، 5 منتھ میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی وقت مانگتی ہے۔ جیسے آپ نے شروع سے اگر سکولنگ میں گئے ہیں، کالج لیول پہ گئے ہیں، یونیورسٹی لیول پہ گئے ہیں، تو آپ نے اپنی فیلڈ کو 15-16 سال دیے ہیں، تب جا کے آپ کو 50,000 60,000 کی جاب ملی ہے۔ اس مارکیٹ میں بھی آپ کو 5 سال لگیں گے، لیکن اگر آپ پراپر اس کو سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد کریں گے، تو پھر جا کے آپ کو اس کی سمجھ آنے لگ پڑے گی۔ اب میں آپ کو لیول بائنگ کے بتا دیتا ہوں۔ بائنگ کا جو اس کا لیول ہے، اگر آپ اس کو اس لیول پہ جا کے بائنگ کرتے ہیں، یہ جو میں نے لیول آپ کو بتایا ہے، یہ لیول 1H کے ٹائم فریم پہ 61,000 تک آپ جب مارکیٹ منڈے کو، ٹیوزڈے کو واپس آتی ہے تو آپ ادھر سے بائنگ کریں گے۔ اور آپ نے اگر سیل کرنا ہے تو میں آپ کو سیل کا لیول بھی بتا دیتا ہوں۔ سیل آپ نے، اگر میں بڑا ٹائم فریم اوپن کرتا ہوں 4H کا، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ 4H کے ٹائم فریم میں آپ نے مارکیٹ کو اگر سیل کرنا ہے، بائنگ لیول تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ نے 68,000 تک جب مارکیٹ چلی جائے تو آپ نے یہاں سے اس کو سیل کرنا ہے۔ سیل کا مطلب ہے کہ آپ نے شارٹ ٹریڈ لینی ہے، آپ نے سیل کرنا ہے مارکیٹ کو۔ لیکن سیل آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ جیسے یہاں پہ جائے آپ سیل کرنے بیٹھ جائیں، ایسے آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ادھر سے 4H کا ٹائم فریم ہے، آپ 5 منٹ کا اوپن کر لیں، آپ 15 منٹ کا اوپن کر لیں۔ آپ نے ادھر جا کے مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہو، مارکیٹ سیل ماڈل بنے،
اس کے بعد آپ مارکیٹ کو سیل کر سکتے ہو. اور بائنگ لیول بھی بتا دیا ہے, سیل لیول بھی بتا دیا ہے, لیکن آپ نے بالکل رسک کو مینیج کرنا ہے, اپنے منی کو مینیج کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے ٹریڈ کو اوپن کرنا ہے. کامیاب ٹریڈر وہی ہے کہ جو رسک کو مینیج کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دن میں نے کتنی ٹریڈ لینی ہے, میں نے کتنا پروفٹ لینا ہے اور کتنا میں نے آج کے دن لاس کرنا ہے. چلیں جی, اللہ حافظ, شکریہ.